اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اسلام کی بنیاد خیر اور فلاح ہے۔ قرآن کہتا ہے جو ظلم کرتا ہے اس کی پکڑ ہوگی۔ جو مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ شیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد نے مسجد نمرہ سے خطبہ حج دیتے ہوئے کہا، ایمان والو، انصاف کی بات کرو اور خیر کے راستے پر چلو۔ اللہ فرماتا ہے کسی کا ناحق قتل نہ کرو۔ اختلاف ہو تو قرآن و سنت کی طرف جائیں۔ شیطان کی دھوکے اور وسوسوں سے خود کو محفوظ رکھیں۔ کسی کا حق مت کھاؤ۔ شراب اور جوا شیطانی عمل ہے۔ ارکان اسلام کی پیروی میں ہی ہدایت موجود ہے۔ اللہ متقی لوگوں کو فلاح کے ساتھ نجات دیتا ہے۔ امام نے فلسطین کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا، دشمن ارض فلسطین میں خون ریزی اور فساد برپا کرنا چاہتا ہے۔ عید قربان میں ایک روز باقی، وقت کم، مقابلہ سخت۔ مویشی منڈیوں میں جانور زیادہ، خریدار کم۔ جانوروں کی قیمتیں آسمان پر، جتنا تگڑا جانور اتنے تگڑے دام۔ بیوپاریوں اور شہریوں میں بھاؤ تاؤ، بحث و تکرار۔ کسی کو پسند کا جانور مل گیا تو کئی ابھی بھی سستے جانور کی تلاش میں۔ کئی تاحال ریٹ سن کر ہی واپس لوٹنے پر مجبور۔ اپنوں میں عید منانے کے لیے پردیسیوں کی بھی واپسی جاری۔ 24-25 مرتبہ جا چکے ہیں اور جو ہم نے اہداف مقرر کیے ہیں اس کے اوپر پوری طرح ہم نے کمر کس لی، تو انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف نے جس طرح 2017 میں IMF کو خیر بات کہہ دیا تھا، یہ جو پروگرام ہم لینے جا رہے ہیں یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں آخری IMF کا پروگرام ہوگا۔ IMF سے آخری بار قرض لیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان۔ قوم سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، موجودہ IMF پروگرام ملک کی تاریخ کا آخری پروگرام ہوگا۔ اگلے 1.5 ماہ میں سخت فیصلے کروں گا۔ ایسے محکمے ختم کر دوں گا جو خزانے پر بوجھ اور کرپشن کا گڑھ ہیں۔ وزارت PWD کرپشن کے نام پر زمانے بھر میں بدنام ہے۔ سرکاری اداروں اور وزارتوں کو آفس پر منتقل کر رہے ہیں۔ ملک میں امیر اور غریب کا فرق کم کرنا ہوگا۔ چین سے 3 لاکھ نوجوانوں کو IT کی تربیت دلوائیں گے۔ IT برآمدات کے نئے ریکارڈ قائم کریں گے۔ سپاہ سالار جنرل عاصم منیر خود بھی کئی ممالک گئے اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری لے کر آئے۔ نان فائلر کے بیرون ملک سفر پر پابندی کی تجویز منظور۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے حکومتی فیصلے پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس چیئرمین سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت ہوا۔ چیئرمین FBR نے کہا، نان فائلر کی موبائل سم، بجلی اور گیس کنیکشن بھی منقطع کیے جائیں گے۔ ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے والوں کے خلاف انکم ٹیکس جنرل آرڈر کے تحت کارروائی ہوگی۔ حج، عمرہ، چھوٹے بچوں، طلبہ اور نائکوپ رکھنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو استثناء ہوگا۔ نان فائلر کی موبائل سم اور بزنس بھی بند کیا جا سکتا ہے۔ صرف گاڑی، پلاٹ یا گھر خریدنے کے لیے وقتی فائلر بننے والوں کو بھی اضافی ٹیکس دینا ہوگا۔ بجلی کی قیمت میں عوام کو ایک بار پھر 440 ووٹ کا جھٹکا ملنے کا امکان۔ بجلی کی قیمتوں میں ₹3.41 فی یونٹ اضافہ متوقع۔ CPPA نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست نیپرا میں جمع کروا دی۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے مد میں کی گئی ہے۔ نیپرا میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق درخواست پر سماعت 28 جون کو ہوگی۔ ملک کے مختلف شہروں میں عید کے دوسرے روز سے بارشوں کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے 18 جون سے آندھی کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے تیز ہواؤں اور بارشوں کا سلسلہ 22 جون تک جاری رہے گا۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ میں کہیں کہیں بارش متوقع ہے۔ سرحد پار سمگلنگ حکومت کے لیے سر درد بن گئی۔ پاک افغان ٹریڈ ٹرانزٹ یارڈ میں حکومت کی خزانے کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچنے کا انکشاف۔ 92 نیوز کے پروگرام خبر کیا ہے میں معاملے پر سیر حاصل گفتگو۔ سمگلنگ کی وجوہات اور پس پردہ عوامل پر روشنی ڈالی گئی۔ ملتان میں ہارٹی کلچر کے غصب شدہ فنڈ بھی موضوع بحث بنے۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کے شہر میں زولوجیکل پارک کا منصوبہ کیسے کچرا کنڈی میں تبدیل ہوا؟ پروگرام میں حقائق سے پردہ اٹھا دیا گیا۔